بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، ہم بات کر رہے تھے تنظیم مدارس اور تنظیم مدرسہ کے بنیادی اصول کیا ہونے چاہیے۔ جیسے میں نے گزشتہ نشست میں یہ بات عرض کی تھی کہ تنظیم مدرسے کے سلسلے میں سب سے پہلے یعنی مدارس کو جو مرتب کیا جائے، اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ ہے اس چیز کا دھیان رکھنا چاہیے کہ کام کی نوعیت کیا کیا ہے، ان کی نشاندہی ہو جائے۔ اس کے بعد ان کاموں کو جماعتوں کے درمیان تقسیم کر دیا جائے۔ دوسرے نمبر پر ان کی ذمہ داریاں بھی اور اختیارات بھی ان کے سامنے واضح ہو جائیں، اور اس سلسلے میں نے یہ بھی بات عرض کی تھی کہ اختیارات کے اندر بھی جو ہے وہ بخل سے کام نہیں لینا چاہیے، اچھے خاصے اختیارات دے دیے جائیں تاکہ آدمی کھل کر اس سلسلے میں کام کر سکے۔ اور پھر تیسری اہم ترین چیز تنظیم مدارس کے سلسلے میں یہ ہے کہ کام کرنے والوں کے باہمی تعلیمی اور تربیتی روابط پر توجہ دی جائے۔ کام کرنے والوں کے درمیان دیکھیں، جو مدرسہ ہے اس کے بنیادی اصول دو باتیں ہیں، ایک تو تعلیم اور ایک تربیت۔ تعلیم اور تربیت دونوں کے اوپر توجہ دی جاتی رہے گی، مدرسہ اپنے اصول اور اپنے مقصد کی طرف بڑھتا رہے گا۔ تو لہٰذا جو کام ہیں جن کی نشاندہی کی گئی ہے، جس جماعتوں کے کام کے درمیان میں وہ کام تقسیم ہوئے ہیں، ذمہ داریاں تقسیم ہوئی ہیں، اختیارات تقسیم ہوئے ہیں، ان تمام چیزوں کے ہونے کے ساتھ ساتھ ان میں باہمی تعلیمی لحاظ سے بھی اور تربیتی لحاظ سے بھی آپس کے اندر اس میں ربط ہونا اور آپس کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون ہونا، یہ انتہائی مؤثر نتیجے کو لے کے آنے والا ہے۔ دیکھیں، جس مدرسے میں تقسیم کار بھی ہو اور اختیارات کی تقسیم بھی ہو، ذمہ داریوں کی بھی تقسیم ہو اور منصوبہ بندی ہو، یہ تمام چیزیں اسی کو کہا جاتا ہے تنظیم مدارس۔ تو تنظیم مدارس کے سلسلے میں اگر ہم اس کے اندر عمدگی دیکھنا چاہتے ہیں، اس کے اندر باقاعدگی دیکھنا چاہتے ہیں، اس کے اندر سلیقہ مندی دیکھنا چاہتے ہیں اور اس کے انتہائی مثبت ترین نتائج دیکھنا چاہتے ہیں، تو اس سلسلے میں باہمی ربط اور تعاون تعلیمی لحاظ سے بھی اور تربیتی لحاظ سے بھی اس چیز کا ہونا بہت ہی زیادہ لازمی امر ہے۔ تنظیم مدارس کی اہمیت کو بھی تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے، چونکہ یہ مدرسہ جو ہے نا وہ ایک معاشرتی جو ہے وہ ایک جو ہے یعنی دینی ادارہ ہے معاشرتی لحاظ سے، کہ جس میں طالب علموں کی انفرادی اور اجتماعی جو زندگی ہے وہ دنیا آخرت کے اعتبار سے وہ کس حد تک کامیاب ہو سکتی ہے۔ سب سے پہلے تنظیم مدرسے کی جو یعنی یہ کیوں یہ کی جاتی ہے، اس کے اغراض اور مقاصد کیا ہیں، تو تنظیم مدرسہ کی جو اہمیت ہے اور جو اس کا غرض اور اس کی جو یعنی مقصد ہے وہ یہی ہے کہ طالب علموں کے انفرادی لحاظ سے بھی اور اجتماعی لحاظ سے بھی دنیا اور آخرت کے اعتبار سے ان کی زندگی کو کامیاب بنایا جائے۔ تو اس لحاظ سے اس کی کامیابی کے لیے
جیسے میں نے عرض کیا کہ نظم اور ضبط، قواعد اور ضوابط اور تنظیم اور ترتیب کی بہت ضرورت ہوا کرتی ہے۔ تنظیم مدرسہ، یہ اصل میں جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ ایک معاشرتی ایک دینی ادارہ ہوا کرتا ہے۔ دیکھیں معاشرتی ادارہ جو ہے وہ اگر ہم تھوڑا سا اس کی طرف خود توجہ کریں تو اندازہ یہ ہوگا کہ مدرسہ خود ایک الگ سے ایک معاشرتی حصہ ہے، معاشرہ ہے خود، یعنی خود ایک بذات خود، یعنی مدرسہ ایک معاشرہ ہے۔ یہاں پر بھی جس طریقے سے پورے معاشرے کی ایک ترتیب ہوا کرتی ہے، معاشرتی احکامات ہوا کرتے ہیں، اس کی بھی ایک تنظیم ہوا کرتی ہے، تو مدرسے کی بھی ایک باقاعدہ طور سے تنظیم اور ایک ترتیب ہونی چاہیے۔ اس کے اندر کیا ہو؟ اس کے اندر یہ ہو کہ طلبہ کے اندر کیا عمدہ اوصاف پیدا ہوں، کس لحاظ سے؟ تعلیم اور تربیت کے عنوان سے۔ ان کی زندگی تعلیم اور تربیت کے اعتبار سے ایسے سانچے میں ڈھلی ہوئی ہو کہ جس کی ضرورت مدرسے کو بھی ہے اور باہر معاشرے کو بھی ہے۔ معاشرے میں جو لوگ ہم افراد تیار کر کے بھیج رہے ہیں وہ ان کی دینی اور ان کی تعلیمی، دنیاوی اور تربیتی لحاظ سے ان کی ضرورت کو پورا کرتا ہو۔ دیکھیں اس وقت جو معاشرے کو ضرورت ہے دینی لحاظ سے، ہم جب افراد کو تیار کرتے ہیں تو تیار کرنے میں ہم بہت پیچھے ہیں، اس لحاظ سے کہ ہم جب افراد تیار کرتے ہیں تو اس میں اس چیز کی نشاندہی بہت کم کرتے ہیں کہ آیا ہم معاشرے کی ضرورت کو پورا کر رہے ہیں یا نہیں۔ مثال کے طور سے ہر سال اگر 10,000 آدمی فارغ ہو رہے ہیں تو 10,000 کی تعداد اتنی کثیر تعداد ہے کہ اگر ہم اس کی طرف تھوڑی سی بھی توجہ کریں تو معلوم یہ ہوگا کہ یہ ایک ایسی تعداد ہے جو آئندہ چل کر اگر یہ معاشرے کا حصہ بنتی ہے یا معاشرے میں یہ چیز سامنے آتی ہے تو معاشرے کے اندر ایک انقلاب پیدا ہونا چاہیے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جس طریقے سے معاشرے کے اندر خامیاں سامنے آ رہی ہیں، ناکامیاں سامنے آ رہی ہیں، معاشرے کا بگاڑ سامنے آ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس طریقے کا افرادی قوت جو ہم معاشرے کو ہم دے رہے ہیں اس میں ہم ناکام ہیں۔ تو سب سے پہلے اس چیز کا دھیان رکھنے کی ضرورت ہے تنظیم مدرسے کے اندر کہ ہم ایک معاشرہ تیار کر رہے ہیں، اور ایک معاشرہ تیار کر کے جو دینی ضرورتوں کو اور ان کی تعلیمی ضرورتوں کو، ان کی تربیت کی ضرورتوں کو پورے طریقے سے ان کو اس چیز کا علم ہو اور اس کے انداز کا علم ہو، اس کے طریقہ کار کا علم ہو، جس چیز کی ضرورت معاشرے کو ہو ہر لحاظ سے وہ دینی اور تربیتی اور تعلیمی لحاظ سے وہ ضرورت وہ معاشرے کی پورا کرتے ہوں۔ دیکھیں تعلیم کے لحاظ سے بھی انتہائی اہم ترین چیز ہے کہ تعلیم کے لحاظ سے بھی یہ چیز مکمل ہونی چاہیے، تعلیمی کمی بھی نہیں ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس سے بڑھ کر کہ تربیتی حوالے سے بھی ان کے اندر کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ معاشرہ ظاہر ہے کہ انسانوں کا نام ہے، اور انسانوں میں بھی وہ انسان جو عالم ہوں، جو دین اور دنیا کو سمجھتے ہوں، تعلیم اور تربیت کو سمجھتے ہوں، ایسے لوگوں کا معیار بہت بلند ہوتا ہے۔ تو لہٰذا جب وہ یوں کہا جا سکتا ہے کہ جب وہ تعلیم سے فارغ ہوں اور وہ فارغ التحصیل ہو رہے ہوں تو ان کا جو معیار ہو وہ معیار بہت بلند ہونا چاہیے، ان کے علم اور ان کے اخلاق کی درستگی نہایت بلند معیار پر ہونی چاہیے، وسعت ذہنی اور خیالات کی پختگی یہ انتہائی اہم چیز ہے۔ وسعت ذہنی کہ جب آدمی وسیع ذہن ہو کے کام کرتا ہے
اور اس کے سامنے کئی ایسی چیزیں ہوا کرتی ہیں کہ جن کے اوپر اس کو کام کرنے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہوتی ہے، اس کے جذبات بنتے ہیں، اس کے حالات بنتے ہیں، اور وہ کام کرنے میں اپنے ذہن کو مصروف رکھتا ہے اور وسعت ذہنی کے ساتھ کام کرتا ہے۔ خیالات کی پختگی اس کے اندر آیا کرتی ہے، خیالات کی پختگی کے ساتھ ساتھ اس کا عزم بہت ہی زیادہ مصمم ہو جاتا ہے، اس کا عزم ایسا ہوا کرتا ہے کہ جس سے وہ اس کو ایک پیچھے سے ایک پیٹرول اور ایک پیچھے سے اس کو طاقت مل رہی ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ آگے چل رہا ہوتا ہے۔ یہ دو چیزیں، وسعت ذہنی اور خیالات کی پختگی، اگر اس کے اندر انسان کامیاب ہو جاتا ہے اور تو انشاءاللہ العزیز وہ اپنے منزل سے قریب جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک دو تین اوصاف اور ایسے ہونے چاہیے کہ جس کے اندر انسان اگر تھوڑا سا اس کی طرف توجہ کر لے تو انشاءاللہ العزیز اس کو کسی قسم کی ناکامی نہ ہو۔ دیکھیں، ایک آدمی ہے خیالات کی پختگی بھی رکھتا ہے، وسعت ذہنی بھی رکھتا ہے، تربیتی حوالے سے بھی ہے، اور اس کے علاوہ وہ تعلیمی لحاظ سے بھی اچھا ہے، سب کچھ ہے، لیکن دو تین باتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ دو تین باتوں کے اندر وہ اور مزید اس کے اندر اپنے اندر پیدا کر لے، انشاءاللہ اس کی کامیابی یقینی ہوگی۔ وہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ اپنے فرائض انتہائی محنت اور ذمہ داری کے ساتھ ادا کرتا ہو، جس کو ہم فرض شناس کہہ سکتے ہیں۔ اور دوسری چیز ہے امانت، دیانت اور خوف خدا، کہ خوف خدا، امانت اور دیانت اور فرض شناسی، جس کو میں نے عرض کیا کہ اپنے فرائض کی ذمہ داری کا اس کو احساس ہو۔ اور یہ بہت ساری اور یہ چیزیں ایسی نہیں ہیں کہ فوری طور سے انسان کو حاصل ہو جاتی ہوں، اس کے لیے بھی بڑی محنت کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے بھی بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، تب جا کر جو ہے انسان کے اندر یہ تمام چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ لیکن انشاءاللہ العزیز جس جماعت کے اندر یہ تمام چیزیں پیدا ہو گئیں، جس جماعت کے اندر یہ اخلاق پیدا ہو گئے اور یہ احساس پیدا ہو گیا، اور یہ تمام معاشرتی مسائل جو ہے دینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، تعلیمی اور تربیتی حوالے سے انشاءاللہ یہ تمام چیزیں پیدا ہو جائیں گی، تو انشاءاللہ العزیز یہ مدرسے کا معاشرہ اچھا بنے گا۔ اور پھر انشاءاللہ العزیز جو اگلا معاشرہ جو ہم جس معاشرے میں افراد قوت کو اس معاشرے کے اندر بھیجیں گے، تو انشاءاللہ العزیز اس سلسلے میں بھی ان کو کامیابی دیکھنے میں آئے گی۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔